नाज़रीन, रमज़ान का आगाज़ होते ही लेबनान, यमन, वेस्ट बैंक हर तरफ से हमलों में शिद्दत आ चुकी है और नई तर्ज के हमले इस वक्त शुरू कर दिए गए हैं। सारी दुनिया इस बात पर बार बार खबरदार कर रही थी कि अगर ये मार्का जो कि फैसला कुन मार्का है, अगर ये रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हो गया तो फिर सूरत हाल को नहीं संभाला जा सकेगा। लेबनान, यमन और बाकी तमाम जो इत्तेहादी हैं वो ये स्टेटमेंट जारी कर रहे थे कि इस जंग को फिर मंतकी अंजाम तक ही पहुंचाया जाएगा और वो आगे बढ़कर इससे भी 2 कदम आगे जाकर हमले करेंगे। अब ये यमन से बहुत बड़ी खबरें आई हैं। आज यकुम रमज़ान को वहां से नए जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आ गई हैं। इसी तरह नाज़रीन, लेबनान से मुसलसल हमलों की खबर आ रही है। पिछली वीडियो में भी हमने जो बहुत बड़े हमले हुए, मेगा ऑपरेशंस हुए हैं, वो आपके सामने रखे हैं। इस वक्त हेलीकॉप्टर से मार गिराए गए हैं। पहली बार जो लेबनान बॉर्डर है वहां पर हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। फिर गुलान हाइट्स इस वक्त मुसलसल हमलों की जद में आ चुकी हैं और इसके अलावा उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी बेसेस, उनकी मिलिट्री साइट्स वो मुसलसल हमलों की जद में हैं इस वक्त। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज हम यमन से करते हैं और ये पहला हमला है जो यकुम रमज़ान को किया गया है यमन की तरफ से और कुछ नए जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यमन पर बमबारी की गई है। आप अंदाज़ा लगाइए इस दुनिया की सफाकियत का कि एक तरफ गजा में अभी तक शहादतें हो रही हैं, भूख से वहाँ पर बच्चे भी शहीद हो रहे हैं और वहाँ से अब तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ मज़ीद शहादतें वहाँ पर हुई हैं, अगली वीडियो में मैं तफसीली आपको बताता हूँ। लेकिन आप देखिए कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है लेकिन शहादतें जारी हैं, भूख से शहादतें जारी हैं। इसी तरह यमन की सूरत हाल देखें। यमन एक फाका ज़दा मुल्क, दुनिया को उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये जो सारी आधी दुनिया, ये जो सारा वेस्ट वहां पर आकर बैठा हुआ है, अगर ये यमन के लिए कुछ करना चाहते हो तो मदद करें। वहां पर तो फाके हैं लेकिन आप उसको बमबारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आज यकुम रमज़ान को बम गिराए गए हैं यमन के ऊपर, एक फाका ज़दा मुल्क के ऊपर बम गिराए गए हैं रमज़ानुल मुबारक को। तो 3 मुख्तलिफ जगहों पर बमबारी की गई है और अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर ये बमबारी की है, मुख्तलिफ जगहों पर बम गिराए हैं। और यमन ये बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि इनके हमलों में यमन के हौसियों को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है कि सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। ठीक है ना, जहां जहां पर ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेबनान में हो, इधर हो, वहां पर सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ानुल मुबारक में एक तरफ फाके हैं, 7 शहादतें हैं और हर तरफ यही सूरत हाल हो रही है। इसके जवाब में यमन की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और नाज़रीन, यमन ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक जहाज़ को उन्होंने उड़ाया है और ये पहला जहाज़ है जो रमज़ान मुबारक में तबाह किया गया है। 71 नॉटिकल माइल्स जो अल सलीफ डिस्ट्रिक्ट है, अल सलीफ की जो बंदरगाह है उससे उसके फासले पर 71 नॉटिकल माइल्स के फासले पर इस जहाज़ को जो है वो तबाह किया गया है। सो यमन ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब इस जंग को मजीद आगे लेकर बढ़ेगा। काफ़ी वार्निंग्स दी गई, बहुत ये प्रपोजल दिए गए कि कोई मामलात और उसके ज़रिए मुज़ाकरात हो जाए, जंगबंदी हो जाए, लेकिन जंगबंदी आपको पता है सारे बैकग्राउंड का नहीं हो सकी। सो अब कोई चांस नहीं है रुकने का। तो अब जो अगला स्टेप है नाज़रीन, जो बहुत जल्द आप देखेंगे जो होने जा रहा है, एक तो मेडिटेरेनियन सी में जंग फैलेगी, यानी बहेरा रूम में वहाँ पर जो इनके एसेट्स हैं इसराइल के, उनको निशाना बनाया जाएगा। और मेडिटेरेनियन सी में सबसे खौफनाक और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वहाँ पर बहुत से ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं। इस पर जो बहुत सारे जो इंटरनेशनल है ना, वो बिलियनर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो इस हवाले से बहुत ख़बरदार कर रही है कि चूँकि वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये काफ़ी कोशिश की गई है कि जंग वहाँ तक ना फैले, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। तो जंग एक तो बहरा रूम तक फैलेगी और दूसरा यहाँ पर जो 2 ख़तरनाक चीज़ें रेड सी में होने जा रही हैं, वो एक तो बाबुल मंदब को मुकम्मल बंद करना है और दूसरा जो इंटरनेट केबल 3 डैमेज हो चुकी हैं। और अब सारी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यूरोप का मीडिया ख़ास तौर पर रिपोर्ट कर रहा है, अरब्स का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब हम बहुत जल्द जो है वो इन इंटरनेट केबल्स की मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहे हैं। और इस हवाले से नाज़रीन बड़ी खबर यह है कि रिपोर्ट्स अमेरिका से ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका ने मुतबादल इंटरनेट के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। जो स्टार लिंक का नाज़रीन इंटरनेट है, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, ये एक सैटेलाइट इंटरनेट है
तो उसके ऊपर रिलाय के बारे में बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं, और इससे पहले वो तजुर्बा भी कर चुके हैं कि अगर ये इंटरनेट जो अब ये चल रहा है, कन्वेंशनल जो इंटरनेट है, अगर ये तबाह हो जाता है तो फिर वो क्या करेंगे। देखें, क्योंकि आपका जो सारा आज डिफेंस है, जो सारी सिक्योरिटी है, वो आपके इंटरनेट के ऊपर है। भाई जो आपके जंगी तैयारे प्रवास कर रहे होते हैं वो किसके जरिए आपस में कनेक्ट करते हैं, वो इंटरनेट के जरिए करते हैं ना। तो अगर आपका इंटरनेट तबाह होता है तो आपकी तो सारी सिक्योरिटी तबाह हो जाएगी। तो उसके मुतबादल के तौर पर वो स्टार लिंक को, उस पर तजर्बे भी, एक तजर्बा पहले हुआ है, अब वो ज्यादा उसके ऊपर कर रहे हैं कि अगर इधर ये सारा कुछ होता है तो फिर वो कैसे सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे, किस तरह सूरत हाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उनका स्टार लिंक की तरह बढ़ना, हालांकि इस वक्त अमेरिकी इंतजामिया और इलोन मस्क का काफी फड्डा है, यानी व्हाइट हाउस बाकायदा कंडेमनेशन कई चीजों के ऊपर इलोन मस्क के खिलाफ जारी कर चुका है। इवन यूक्रेन के अंदर रशिया जो है वो स्टार लिंक इस्तेमाल कर रहा है, तो बहुत ज्यादा उनकी आपस में तनकीद है। इवन यहां पर अब खबरें ये आ रही हैं, इलोन मस्क ने इंकशाफ किया कि उसकी जान को खतरा है, कि इलोन मस्क कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मर्डर किया जा सकता है, इस हद तक। क्योंकि जो ट्विटर वाला मामला है, ट्विटर पर जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन वहां पर फ्लो कर रही है, तो जो एक मीडिया माफिया है वो पूरी तरह से वहां पर उनकी सारी प्लानिंग नाकाम हुई है। क्योंकि ट्विटर के ऊपर आप बड़ा तमाम चीजें जो है वो क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन का फ्लो है और कोई रुकावट नहीं है। हालांकि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो इसी तरह से मीडिया को कंट्रोल करके बयानिए को कंट्रोल करती है, तो उसमें ट्विटर ने आके उस स्टेटस को तोड़ा है और उसकी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो वो सारी चीजें मिल रही हैं। उधर स्टारलिंक का मामला आ गया ट्विटर का, तो इलोन मस्क कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो बात यहां तक पहुंची हुई है। तो अब वो उस स्टार लिंक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक समरी बता रहा हूं कि इतनी ज्यादा ये बात संजीदा हो चुकी है। अब ये बाकी मुल्क सोच रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका स्टार लिंक इस्तेमाल करेगा तो फिर ये बाकी मुल्क जो हैं इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, दुनिया की सिक्योरिटी का क्या होगा। चले अमेरिका को, तो और अमेरिका भी मतलब कोई ऐसा 100% नहीं है कि उनके तमाम मामलात उस स्टार लिंक के जरिए हो सकते हैं। वो भी अभी एक नया तजुर्बा ही होगा ना, कि जब वो इसको इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल जो दुनिया की सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आएगा। और इससे पहले जब से ये इंटरनेट का दौर आया, जब से ये जदीद दौर आया, जब तमाम दुनिया का निज़ाम इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, इस तरह का कोई बहरान दुनिया ने फेस नहीं किया। सो एग्जैक्टली हम कुछ नहीं बता सकते, एग्जैक्टली दुनिया कुछ नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली होगा क्या। ये जब बहरान आएगा तो फिर एग्जैक्टली पता चलेगा कि अच्छा ये इतनी बड़ी तबाही है कि मतलब जिसको दुनिया मैनेज नहीं कर सकेगी। सो ये इस वक्त वहां पर हो रहा है और यमन उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यमन ये कह चुका है कि इंटरनेट केबल्स कटेंगी लेकिन हम नहीं काटेंगे। वो जारी बात है, अपने ऊपर तो इल्जाम नहीं लेने वाले, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है तो इंटरनेट केबल्स नहीं बचने वाली हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। फिर नाज़रीन, जो परसों एक हमला हुआ है फ्रांस के ऊपर और अमेरिकी जंगी बेड़ों के ऊपर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि उस हमले को किस तरह से फ्रांस ने जो इनके ड्रोन्स यमन के तबाह किए, कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ और कितना ये मुश्किल तरीन था और कितना ड्रोन इनके जंगी बेड़ों के बहुत करीब आ गया था, जिसके बाद उसको तबाह किया गया। और इसके बाद वेस्ट में अब एक नई डिबेट चल पड़ी है कि भाई अभी तो इक्का दुक्का हमले हमने रोक लिए हैं, कल को जब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल एंड रॉकेट्स फायर होंगे तो उसको हमारे जंगी बेड़े कैसे बचाएंगे। और अगर वहां पर कैजुअलिटीज हो गई, अगर मगरब के फौजी इसमें मारे गए तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्योंकि अभी तक एक भी मगरब का फौजी इसमें नहीं मरा है रेड सी में, ये बात ज़हन में रखें। तो अगर वेस्ट के फौजी वहां पर हलाक होते हैं, जो कि देखे ना भाई यमन हमले कर रहा है, यमन उन पर ड्रोन्स और मिसाइल फायर कर रहा है, तो कभी भी जाकर वो जो टकरा रहे हैं आगे जाकर उनकी हलाकतें भी हो सकती हैं। तो फिर उस सूरत हाल फिर किस तरफ निकल जाएगी, इस पर बड़ी इस वक्त डिबेट हो रही है। ये जो फ्रांस ने तबाह किया है वो कह रही है द फ्रेंच फ्रिगेट एल्सिस यूज्ड अ 76 mm सुपर रैपिड गन प्लस आस्टर मिसाइल्स $2 million each to shot down Kamkizi drones launched from Yemen. Some drones were flying towards the MV True Confidence which was being towed. तो अब इसमें वो बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किए, कौन सी गन इस्तेमाल की, और उसमें ईच मिसाइल जो फ्रांस के इस जंगी बेड़े से फायर हुआ उसकी कीमत $2 million है। इस हवाले से पहले मैं एक दफ़ा बता भी चुका हूं, आज फिर ये बात यहां पर वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये कितनी कॉस्टली लड़ाई होने जा रही है।
اس وقت امریکہ جس پر سب سے زیادہ قرضہ ہے، ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہر 100 دن میں امریکہ پر $1 ٹریلین، یہ جو ابھی صورتحال چل پڑی ہے، $1 ٹریلین امریکہ پر قرضہ چڑھ رہا ہے ہر 100 دن کے اندر. تو یہاں تک، اور دنیا کا سب سے بڑا قرضائی ملک ہے، $34 ٹریلین کا قرضہ ہے اس وقت امریکہ کے اوپر. اور ان جنگوں کی وجہ سے، یہ یوکرین کا معاملہ، اکنامک لاس، بہت سارے مطلب جو بحران، اب مہنگائی ہو رہی ہے، اب دیکھیں اس سارے معاملے کی وجہ سے، تو امریکہ کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، یورپ کو. تو یہ اتنی کاسٹلی لڑائی ہونے جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی جنگ اتنی کاسٹلی نہیں ہوگی. یعنی ایک میزائل فائر کرنے کا خرچہ $2 ملین ہے. تو یہ بات کہاں تک جائے گی، اس کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ تو اس لیے مغرب کے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم لڑائی چھڑی ہم نے یمن کے ساتھ، یہ ہماری مس کیلکولیشن ہے. یہ مغرب کے تجزیہ کار بالکل صاف الفاظ میں وہاں پر بیٹھے کہہ رہے ہیں. اچھا بہرحال یہ تو یمن کے حوالے سے تفصیلات ہو گئیں، اور اب میں آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں. دوبارہ لیبنان بارڈر پر لیے چلتے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو لیبنان بارڈر کے حوالے سے بتایا تھا، وہاں پر مسلسل حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی کچھ نئے حملے رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے پچھلے 4-5 دنوں سے کہ ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اس میں 2-3 گھنٹوں کی تفصیلات بتاتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی اتنے ہی حملے اور ہو چکے ہیں. گولان ہائٹس کو دوبارہ نشانہ بنا دیا گیا، ان کی بیسز کو دوبارہ نشانہ بنا دیا گیا ہے، جو کہ گولان ہائٹس ہفتے میں اکا دکا جن کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اب وہ گھنٹوں کے حساب سے ان پر حملے ہونا شروع ہو گئے. صورتحال واضح طور پر وہاں پر ایسکلیٹ کی ہے. تو ابھی ناظرین جو پہلا بڑا حملہ ہوا ہے وہ تو ایک ہیلی کاپٹر کے اوپر ہوا ہے. پہلی بار یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لیبنان بارڈر کے اوپر، یعنی غزہ میں تو کچھ ہیلی کاپٹرز انہوں نے گرائے ہیں، لیکن لیبنان بارڈر کے اوپر پہلی بار ایک ہیلی کاپٹر گرایا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ بیئر شیبا کا علاقہ ہے، اور نیت ویما یہ بیس ہے جہاں سے یہ ہیلی کاپٹر اڑا، اینڈ دین پھر یہ کریش ہو کر گر گیا. 3 اس میں جو ہے وہ فوجی تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ جناب اس وقت سب سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کہ حزب اللہ نے اور جو باقی وہاں پر تنظیمیں ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ہیلی کاپٹرز، یعنی سب سے ایک بڑا جنگی ایسٹ آپ کا ہوتا ہے نا ہیلی کاپٹر، اس میں آپ کے فوجی وغیرہ سار، تو اس کو جو ہے وہ گرانا شروع کر دیا ہے. تو ابھی آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. یہ ایک بڑی خبر ہوگی. اس کے ساتھ ناظرین جو اگلی بڑی خبر ہے وہ گولان ہائٹس کے حوالے سے. آج کے دن میں یہ مطلب کہہ لیں کہ دوسرا مسلسل حملہ ہے، یعنی دوسری باری اٹیک کیا گیا ہے، اور ملٹیپل اٹیکس گولان ہائٹس کے اندر ہوئے ہیں. یعنی گولان ہائٹس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر مختلف جو ان کے ایریاز ہیں وہ انڈر اٹیک آئیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ گولان ہائٹس کے اندر ایک ہی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا. مثال کے طور پہ مریو آن لائن، ان کا سب سے ایک بڑا ادارہ، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ سیورل الارمز ان دا ناردرن گولانز. سیورل الارمز وہاں پر بج رہے ہیں. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے، المیادین جو لیبنان کا سب سے بڑا چینل ہے وہ لکھ رہا ہے ڈائریکٹ فائر فرام لیبنان ہٹ ملٹری سائٹ ان سیرین گولان. ملٹری سائٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. الجزیرہ اس حملے کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے؟ سائرنز ساؤنڈ ان سیورل ٹاؤنز ان گولان آفٹر سسپیکٹڈ انفلٹریشن بائی مارچ فرام لیبنان. اب یہ وہ بتا رہا ہے کہ سیورل ٹاؤن، یہ دیکھیں نا کہ اس میں بالکل آپ واضح طور پر اس حملے کی جو نوعیت ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ گولان ہائٹس ایک بہت بڑا ایریا ہے، بہت وسیع تر ایریا ہے. وہاں پر جو مختلف ٹاؤنز ہیں ان پر سائرنز بج رہے ہیں، کیونکہ مختلف ٹاؤنز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ ملٹری ٹارگٹس ہیں سارے، کیونکہ جو سویلینز ہیں وہ تو یہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہیں. ان کو جو ہے نا وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں اور حملہ ہوا ہے، اسرائیلی فوج کی وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک بڑا حملہ ہے. آگے چلیے، جو ہیڈ کوارٹر ہے اس حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. حزب اللہ رپورٹ کر رہی ہے وی اٹیکڈ ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز ان قائلہ بیرکس ود 4 مارچز اینڈ ہٹ ٹارگٹس ایکوریٹلی. بالکل 100% ایکوریسی کے ساتھ جو ان کا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس ہیڈ کوارٹر ہے اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. یعنی یہ سب سے ایک امپورٹنٹ ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ جو حزب اللہ کے حملے ہوتے ہیں، جو لیبنان کے شام کے حملے ہوتے ہیں، ان کو ناکام یہاں سے بنایا جاتا ہے. یعنی یہ ان کی جو سمجھ لیں کہ سب سے ایک بڑی میزائل سٹوریج سائٹ ہے، جہاں سے ایک ایئر ڈیفنس بھی کیا جاتا ہے. وہ بتا رہا ہے نا کہ ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس ہیڈ کوارٹر. تو یہاں سے جو دفاعی ان کا پورا نظام ہے اس کو یہاں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. اس کو جو ہے وہ حزب اللہ نے نشانہ بنایا. آپ اندازہ لگائیے کتنی ان کی حساس سائٹ ہوگی. اور دیکھیں جہاں سے وہ باقی سارا ایئر ڈیفنس مینیج کر رہے ہیں، اس ہیڈ کوارٹر کا اپنا کتنا سٹرونگ ایئر ڈیفنس ہوگا.
تو اس ہیڈ کوارٹر نے باقی کا کیا یہ ڈیفنس مینج کرنا ہے، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا. اتنا زیادہ ان کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے، جو ڈیفنس سسٹم ہے، وہ کولیپس کر چکا ہے. جو آئرن ڈوم ہے وہ اتنا زیادہ کولیپس کر چکا ہے کہ ان کی وہ والی سائٹس جو بچانے کے لیے ہیں وہ خود کو نہیں بچا پا رہی. اور ان کے جو کمانڈرز اور آفیسرز ہیں وہ جنگلوں میں جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری تو کوئی ملٹری سائٹ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ان کا کوئی فارن منسٹر آ جائے، ایون نیتن یاہو آ جائے، ان کا آرمی چیف آ جائے تو حزب اللہ کو پتہ چل جاتا ہے اور حزب اللہ اس بیس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. اتنی زیادہ ان کی انٹیلیجنس بھی ایکسپوز ہو رہی ہے. جو موساد کے بارے میں تھا کہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان ناظرین کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے موساد کی ایک کریڈیبلٹی تھی، موساد کی ایک ورتھ تھی. اب موساد کی جو ایلائز ہیں ان کے اندر اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ لوز ہوئی ہے. یعنی اس کے ایلائز یہ کہہ رہے ہیں کہ موساد وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکی، وہ اسرائیل کو نہیں بچا سکی، وہ 7 اکتوبر کے حملے کے بارے میں انفارمیشن نہیں دے سکی. تو اور پھر جو انہوں نے غزہ کے اندر گئے، یہ ٹوٹل مس کیلکولیشن ہے. یعنی یہ موساد کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ وہاں پر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ اسرائیل تو پوری طرح سے کولیپس ہو گیا. یعنی موساد کا یہ اتنا بڑا کیلکولیشن کا فیلئر ہے کہ موساد کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم 20 دنوں میں 25 دنوں میں غزہ پر قبضہ کر لیں گے، اور آج آپ کو 157 دنوں کے بعد آپ غزہ پر 1% بھی وکٹری حاصل نہیں کر سکے. تو وہ جو ان کے ایلائز ہیں، یعنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں، وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرتی ہیں اور اس کے بنیاد پر آپریشنز کیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر آگے پالیسیز بھی بنتی ہے. تو ان کے ایلائز میں اب یہ سوچ پروان چڑھی ہے کہ بھئی موساد اس کی اپنی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچا سکے، تو اس کی انفارمیشن کے اوپر ہم کس طرح سے ریلائے کر سکتے ہیں. دیکھیں نا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر پا رہی، تو ہم اس کی انفارمیشن کے اوپر کیسے ریلائے کریں اور اس کی انفارمیشن کے اوپر جا کر کیسے آپریشن کریں اور کیسے پالیسیز بنائیں. تو ان کی ڈیفنس انڈسٹری بھی ایکسپوز ہوئی ہے، ان کا ایئر ڈیفنس بھی ایکسپوز ہوا ہے، اور ان کی انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی، وہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے. تو اس شیطانی ریاست کو اس طوفان الاقصیٰ نے کئی محاذوں پر ہرایا ہے، اور اسی لیے اس کا نام جو طوفان الاقصیٰ رکھا گیا ہے نا، یہ واقعتاً ایک طوفان ہے. اور اس طوفان نے پوری طرح سے اس شیطانی ریاست کو ہلا کے رکھ دیا. جیسے ابو عبیدہ نے کہا نا کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ ورلڈ سٹیج پر شروع ہو چکی ہے. یعنی اب یہ جو زائنسٹ لابی ہے، جو زائنسٹ امپائر ہے، جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، اب یہ طوفان الاقصیٰ اس زائنسٹ امپائر سے ٹکرا رہا ہے. اور دنیا میں یہ جو زائنسٹ امپائر ہے یہ گرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس زائنسٹ امپائر کو ختم کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. تو بیانیے کو بھی طوفان الاقصیٰ نے ان کے بیانیے کو بھی ہرایا، اور مغرب کے سامنے ان کے جو اصل کرتوتے ہیں وہ ایکسپوز کیا مغرب کی عوام کے سامنے. ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے زائنسٹ لابی کیا چاہتی ہے. اسی زائنسٹ لابی نے عیسائیوں اور مسلمانوں کو لڑایا. حالانکہ میں پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی تو کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تو زائنسٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑایا. یہ تو آپ دیکھیں، عیسائیوں کی اتنی زیادہ لڑائی تھی کہ عیسائی یہودیوں کو یروشلم میں آنے ہی نہیں دیتے تھے، زیارت تک کے لیے یہودیوں کو نہیں آنے دیتے تھے. یہ تو جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو مسلمانوں نے الاؤ کیا. حالانکہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے یہودیوں کو نہیں آنے دینا. جب یروشلم مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو یہ شرط رکھی گئی عیسائیوں کی جانب سے کہ آپ نے یہودیوں کو نہیں آنے دینا. جیسے ہم نہیں آنے دیتے تو مسلمانوں نے یہودیوں کو ریلیف دیا کہ ٹھیک ہے چلیں آپ ان کو زیارت کے لیے ہم آنے دیں گے لیکن آباد نہیں ہونے دیں گے. تو الٹا انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک دوسرے خلاف کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اس طوفان الاقصیٰ نے وہ جو صدیوں کا پروپیگنڈا تھا اس کو بھی ایکسپوز کیا. اسی لیے آج یورپ میں، امریکہ میں اسرائیل مٹاؤ تحریکیں چل رہی ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو اصل فسادی تو یہ ہے. دنیا میں جو فسادات، جو جنگیں ہو رہی ہیں، آپ تاریخ پچھلے 100 سال اٹھا کر دیکھ لیں، ساری جنگوں میں آپ کو ان کے کارنامے ملیں گے. ساری جنگوں میں کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے وہ کردار ملے گا. پہلی جنگ عظیم میں، دوسری میں بھی ان کا واضح کردار ہے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو دیگر حملے ہوئے ہیں، اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے گیدرنگ آف اینیمی سولجرز ان تاہیت ہل ود اپروپریٹ ویپنز جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. پھر ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جو ایک مکمل جنگ کے حوالے سے ہے، اور وہاں کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ اینڈ اٹس ایلائز، حزب اللہ اور اس کے اتحادی پریپیرنگ فار پاسبل وار ود اسرائیل ابو اینڈ بلو گراؤنڈ. یہ بہت بڑی خبر آئی ہے. اس حوالے سے پہلے بھی رپورٹس تو آ رہی ہیں اور جنگ کا واضح خطرہ تو موجود ہے، لیکن ایک بار پھر یہ خبر آئی ہے کہ حزب اللہ اور اس کے اتحادی
اسرائیل کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں فار اے پاسبل وار. اور اسی طرح کی خبریں اسرائیل کی جانب سے بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل جس طرح نہاریہ میں جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، لیبنان کے بارڈر پر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، ان کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے آرمی کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ہم ڈے اینڈ نائٹ، جیسے کل میں نے ناردرن کمانڈ کا بیان آپ کے سامنے رکھا، ان کا کمانڈر کہہ رہا ہے کہ ہم ڈے اینڈ نائٹ مشقیں کر رہے ہیں اور پوری طرح سے اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں لیبنان پر اٹیک کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے اندر کس طرح کا تجزیہ ہو رہا ہے. اسرائیل کے جو فارمر کمانڈرز اور ان کے سیکیورٹی کے سارے اعلیٰ حکام ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں، جو موساد کے کمانڈر رہے ہیں، جو آرمی کے بڑے کمانڈرز رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، ان کے ملٹری ایکسپرٹ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ ان کو کتنا کاسٹ کرے گی، کیا وہ حزب اللہ سے جیت پائیں گے، نہیں جیت پائیں گے. ادھر ویسٹ بینک میں لڑائی چھڑ گئی ہے، ادھر ہزاروں فلسطینیوں نے ہتھیار اٹھا لیے، ادھر غزہ سنبھالا نہیں جا رہا، تو حزب اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی ہے نا کنفیوژن کہ بھائی یہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے حزب اللہ فلسطین اور اس کے اتحادی، تو ذرا یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے. Instead of resigning, Chief of Staff shirks responsibility and will bring us to disaster. Major General in the brick. ان کا میجر جنرل کہہ رہا ہے کہ اس آرمی چیف کو تو ریٹائر ہو جانا چاہیے، یہ ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے جو ان کا کمانڈر ہے، مطلب فوج کا کمانڈر ہے، اس کے بارے میں یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں یہ ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جائیں گی، اس کو تو ریزائن کرنا چاہیے اور ہمیں پالیسیز دوسری بنانی چاہیے. تو اگر یہ والی صورتحال ہے، اگر ان کے میجر جنرل کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پالیسیز ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جائیں گے، تو آپ پھر کس لیے پریشان ہوتے ہیں؟ پھر کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی اسرائیل تو فاتح ہے اور آگے بھی فاتح رہے گا؟ یہ کون سے لوگ ہیں جب اسرائیل کا اپنی آرمی کے اتنے بڑے کمانڈرز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے فتح مغرب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، واشنگٹن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کون ہیں ہمارے درمیان لوگ جو اسرائیل کو غالب دکھا رہے ہیں؟ جو کون سا ایسا میڈیا ہے جو اسرائیل کو غالب دکھا رہا ہے؟ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے اور ان کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے کہ اسرائیل کہ اپنے عوام اور اسرائیل کا میڈیا فتح ماننے کے لیے اپنی تیار نہیں ہے، تو ہم کس لیے اسرائیل کی پھر فتح مانیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کتنا بڑا تباہی اسرائیل کے لیے لے کر آئے گی. اس کے علاوہ ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ 2 مزید فائٹرز حزب اللہ کے شہید ہو گئے ہیں، جو آج اسرائیل کی جانب سے مزید سٹرائکس کی گئی ہیں. کل ایک فیملی شہید ہوئی تھی، ایک گھر پر اٹیک کیا گیا تھا، 2 ماں باپ اور ان کے 2 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے اور بہت زیادہ غم اس کا منایا گیا اور اس کے بعد بہت بڑے حملے کیے گئے. سو بات یہ ہے کہ غزہ میں بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں، ویسٹ بینک میں بھی، لیبنان میں بھی، عراق میں بھی، شام میں بھی، یمن میں بھی، تو ہر طرف یہ قربانیوں کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے اور یہ قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ایک نہ ایک دن یہی قربانیاں جو ہیں وہ فتح بھی لے کر آئیں گی اور آزادی بھی لے کر آئیں گی. یہ اس وقت کے تازہ ترین حقائق ہیں اور مقدس جنگ مقدس مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اب دیکھیے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.